الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل آمنوا بہ او لا تؤمنوا ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ سب سے بہترین اور خصوصی تعریف سزاوار ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو میرا اور آپ کا اور اس پوری کائنات کا تنہا خالق، مالک، رازق اور پروردگار ہے، اور ہزاروں لاکھوں صلاۃ و سلام ہوں اللہ کے تمام پیغمبروں پر اور اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ کا سچا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا اور اس کا حق ادا کیا۔ عزیز ساتھیو، میں نے قوم کی تبدیلی کے عنوان سے آپ کے ساتھ گزشتہ جمعہ کو چھوڑ کر اس سے پہلے تقریباً 5 جمعوں کے اندر اس ٹاپک کے حوالے سے کچھ ابتدائی باتیں، تمہید کی باتیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح قوم کی تبدیلی اور نافرمان انسانوں کو، اور وہ لوگ بھی جو اپنے آپ کو مسلم اور ایمان والا سمجھتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ غداری کا اور نافرمانی کا رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، تو انہیں بدلنے کی اور ایک دوسری قوم کو لے کے آنے کی جو وارننگ اللہ تعالیٰ نے دی ہے قرآن مجید میں مختلف انداز میں 10 مختلف مقامات سے میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور پھر اس کے بعد میں قوم کی تبدیلی اگر ہوگی تو آخر کب ہوگی، اس عنوان پر بھی میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیات اور حدیث کی روشنی میں اس بات کو واضح کرنے کی کوشش کی کہ ہمارے پاس 1500 سال کا وقت تھا، اور ہماری الٹی گنتی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے شروع ہوئی ایسا سمجھا جائے، حضور کی پیدائش کو اگر وہ مائلسٹون کنسیڈر کیا جائے جہاں سے ہماری الٹی گنتی، ہمارا کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ ہوا، تو پھر یہ 1500 سال پورا ہونے میں اب لگ بھگ 1 سال باقی ہے۔ اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے اعلان کو وہ مرحلہ سمجھا جائے جہاں سے ہماری الٹی گنتی شروع ہوئی، تو پھر 1500 سال پورے ہونے کے اندر ابھی 41 ایئرس اپروکسیمیٹلی باقی۔ میں یہ بات پھر ایک بار آپ کو یاد بھی دلا دوں کہ یہ بھارت کے، ہمارے ملک ہندوستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے جب قرآن اور حدیث کا مطالعہ کیا گیا اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی گئی کہ یہ جو مسلسل مسلمانوں کی حالت بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے، تو پھر یہ ہو کیا رہا ہے نا، تو پھر یہ باتیں قرآن کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں سمجھ میں آئی۔ تو یہ ایک ریسرچ کا ہی ٹاپک ہے، ٹھیک ہے، مگر ساتھ میں یہ بھی کہہ دوں کہ یہ ریسرچ کو میں پرسنلی مانتا ہوں صحیح، ٹھیک ہے، جو کچھ ہو رہا ہے مجھے ایسے ہی لگ رہا ہے کہ قرآن مجید کی روشنی میں یہ جو نتیجہ ہم نے نکالا ہے وہی جو ہے ہوتا چلا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی اس بات کو مان لے، ٹھیک ہے۔ آپ بھی غور و فکر کریے، حالات کو دیکھیے، قرآن مجید میں جو باتیں بتائی گئی ہیں، جو میں نے آپ کے سامنے رکھی پریزنٹ کانٹیکسٹ سے ریلیٹ کرتے ہوئے، آپ بھی ان کو سٹڈی کریے، وہ احادیث کو بھی دیکھیے، اور پھر اگر آپ کو بات سمجھ میں آئے تو پھر آپ مانیے، اور اگر بات سمجھ میں نہیں آئے
تو پھر آپ نہ مانیے، یہ کمپلیٹلی جو ہے آپ کی چوائس ہے۔ اور بہرحال قوم کی تبدیلی ہو یا نہ ہو، اللہ کے سچے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہے، اس کے اندر تو پھر کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، یہ کب ہوگا کے حوالے سے میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ یہ 2026 میں ہوگا، اور اگر ہم اس قوم کو بلانے میں ناکام ہو گئے، ہے نا، کیونکہ قوم اپنے آپ سے آئے گی نہیں، ہے نا، بلانا کنڈیشن ہے، کیونکہ بلانے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر عائد کی ہے۔ تو اگر ہم بلانے میں ناکام ہو گئے اور یہ موقع ہم سے مس ہو گیا، تو پھر یہ بات چلی جائے گی 2066 پر، if not 2026 then 2066، اور یہ پھر 40 سال مسلمانوں کے لیے بڑے سخت ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کے اندر یہ گرفتار ہوں گے۔ عزیز ساتھیوں، یہ کون سی قوم ہے جو تبدیل کر کے لائی جائے گی، ہے نا؟ اس حوالے سے آج میں آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کروں گا۔ ٹھیک ہے، دلائل ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ مطلب کوئی ایک دلیل کو الگ سے اگر لے لیا جائے تو اسی کی بنیاد کے اوپر یہ کمپلیٹ کنکلوژن ڈیرائیو کرنا اکثر پاسبل بھی نہیں ہوتا، ممکن نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک ایک دلیل ہے، آپ ہر ایک کو دیکھیں، اور ان ٹوٹالٹی اوور آل جو نتیجہ نکالا گیا ہے، آپ وہ سارے دلائل کو ایک ساتھ رکھ کر دیکھیں گے تو ممکن ہے کہ آپ کو بھی یہی بات سمجھ میں آئے۔ تو سب سے پہلی جو دلیل میں آپ کے سامنے اس حوالے سے پیش کرنے جا رہا ہوں کہ وہ کون سی قوم ہے، مسلمانوں کو، ایگزسٹنگ مسلمانوں کو، خاص طور پہ یعنی بھارت کے مسلمانوں کو ہٹا کر اللہ تعالیٰ ایک دوسری قوم کو لے آئے گا، ہے نا، اور انہیں اپوائنٹ کرے گا، تو پھر وہ کون سی قوم ہے؟ تو مستدرک الحاکم کی حدیث نمبر 4053 کے اندر یہ بات حضرت علی کے قول کے حوالے سے ہمیں ملتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو بات ہے، بات یہ ہے کہ مجھے ہند سے خوشبو آ رہی ہے، مجھے ہند سے ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اگر اس کا لٹرلی ورڈ ٹو ورڈ اگر ٹرانسلیشن کیا جائے تو پھر اس کا ٹرانسلیشن یہ ہوتا ہے کہ سب سے بہترین ہوا ہند میں چلتی ہے، بھارت میں چلتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو جملے ہیں یہ منسوب کیے جاتے ہیں اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ٹھیک ہے، لیکن جتنا بھی یعنی میں نے ہماری ٹیم نے تلاش کرنے کی کوشش کی، وہ ریفرنس ہمیں نہیں مل پایا جس میں ہمیں پتہ چلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے، اس کا آتھینٹک ریفرنس ہمیں نہیں ملا۔ ٹھیک ہے، البتہ یہ جو ریفرنس ملا ہے مستدرک الحاکم کا حدیث نمبر 4053، اس میں یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قول کی حیثیت سے جو ہے نقل کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، کہ مجھے ہند سے ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، یا پھر وہ لٹرل ٹرانسلیشن کہ سب سے بہترین ہوا ہند میں چلتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اب ایک خاص اشارہ ہے، اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس کے حوالے سے آپ کو اگر بات معلوم ہے تو خدا کے لیے، ہے نا، آپ وہ ریفرنس مجھ سے شیئر کریے، یوٹیوب کے کمنٹس میں یا پھر فیس بک میں یا جہاں پر بھی آپ اسے دیکھیں، کوشش کریں کہ آن لائن وہ ریفرنس جو ہے شیئر کریں، تاکہ پھر یعنی ان دلائل کو اور اپڈیٹ کر لیا جائے اور آتھینٹک جو ہے بات ہو جائے۔ اور پھر میں یہ بھی کہہ دوں آپ سے، یعنی اس سے پہلے ہی کہنا چاہیے تھا مجھے، کہ جو لوگ اگر ڈائریکٹلی اسی خطبے پر پہنچے ہیں اور یہیں سے آپ لوگ دیکھنا شروع کر رہے ہیں، تو برائے مہربانی قوم کی تبدیلی کے عنوان سے جو پرانے خطبے ہیں، وہ ٹاپکس ہیں، وہ آپ دیکھ لیں، تو پھر آپ کو اوور آل یعنی وہ کمپلیٹ بات انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گی۔ تو اب یہ ایک خاص اشارہ ہے اور بڑا مشہور ہے مسلمانوں کے اندر کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ جو ہے کہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور حضرت علی نے تو کہے ہی ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کے حوالے سے تو ہمیں بات مل گئی۔ تو یہ ایک خصوصی اشارہ ہے، یعنی دنیا میں اتنے سارے ممالک ہیں
لیکن اس میں سے خصوصی اشارہ ہے بھارت کی طرف، ہند کی طرف، کہ وہاں پر سب سے بہترین ہوا چلتی ہے. ٹھیک ہے، ایک ریفرنس ہے یہ، ظاہر سی بات ہے اپنے آپ میں یعنی اس سے وہ کنکلوژن ہم نہیں نکال سکتے کہ یہی وہ قوم ہے نا جو تبدیل ہو کے آئے گی. یہ کنکلوژن ابھی نہیں نکلتا، بس ایک اشارہ ہے، مگر امپورٹنٹ اشارہ ہے اس حدیث میں. اچھا، پھر دوسری دلیل میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. یہ جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے نا، مثال کے طور پر وہ آیت کے الا تنفروا یعذبکم عذابا علیما ویستبدل قوما غیرکم، ہے نا. یہ اور اس طرح کی اور جو آیتیں ہیں، یہ والی ابھی میں نے آپ کے سامنے جو پڑھی ہے، تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم نہیں اٹھے ہے نا، دین کی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے نہیں اٹھے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں المناک عذاب دے گا، یعنی دردناک سزا دے گا، اور تمہیں ہٹا کر ایک دوسری قوم کو اللہ تعالیٰ لے کر آئے گا، یعنی تمہیں ایک دوسری قوم سے تبدیل کر دیا جائے گا. وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، ایسی اور بھی آیتیں ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. تو جب کبھی بھی یہ آیات صحابہ کرام کے سامنے آتی تو صحابہ کرام یہ سوال پوچھتے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی قوم ہے جسے تبدیل کر کے لایا جائے گا؟ جب ہم کو ہٹا دیا جائے گا، ہمیں بدل دیا جائے گا اور اس قوم کو لایا جائے گا، وہ کون سی قوم ہوگی؟ ٹھیک ہے، تو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جامع ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 3261. اوکے، اور اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. صحابہ میں سے کچھ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول، یہ کون لوگ ہیں جن کا ذکر اللہ نے کیا ہے کہ اگر ہم پلٹ جائیں گے تو وہ ہماری جگہ لے آئے جائیں گے، ٹھیک ہے، اور وہ ہم جیسے نہ ہوں گے. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، ایک اور آیت ہے. اور اگر تم نے منہ پھیرا تو اللہ تعالیٰ ایک دوسری قوم کو بدل کر لے آئے گا تمہاری جگہ پر، اور وہ تم جیسے نہیں ہوں گے، ہے نا. اس آیت کے حوالے سے یہ پوچھا جا رہا ہے، صحابہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ ہماری جگہ لے آئے جائیں گے اور وہ ہم جیسے نہ ہوں گے. سلمان رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان رضی اللہ عنہ کی ران پر ہاتھ رکھا اور فرمایا یہ اور ان کے اصحاب. حضرت سلمان پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ یہ اور ان کے ساتھی. الگ الگ مطلب روایتوں کے اندر بعض وقت اشارہ کر کے کہا کہ یہ ان کے لوگ ہوں گے، ہے نا، یہ فارس کے لوگ ہوں گے، یہ سلمان کے لوگ ہوں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک روایت میں نے آپ کے سامنے رکھی. ایسے ہی مختلف موقعوں کے اوپر اسی سوال کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرا جواب دیا. اور دوسرا جواب کیا تھا؟ یہ آپ کو تفسیر فتح القدیر کے اندر اس کے جو ہے دوسری جلد میں پیج نمبرز 49 اور 50 کے اوپر یہ روایتیں آپ کو ملیں گی. اس میں جواب مختلف تھا. جواب یہ تھا کہ یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری اور ان کے ساتھی ہوں گے. دیکھیں سوال ایک ہی ہے کہ وہ کون سی قوم، کیونکہ قوم سنگولر میں ہے نا. یستبدل قوما غیرکم، تمہیں ہٹا کر تمہاری جگہ پر ایک قوم لائی جائے گی. قوم تو ایک ہی ہے لیکن جواب دو مل رہے ہیں. ایک جواب یہ مل رہا ہے کہ حضرت سلمان فارسی ہوں گے اور ان کے ساتھی ان کے لوگ ہوں گے، اور ایک دوسرا جواب مل رہا ہے کہ یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری ہوں گے اور ان کے ساتھی ان کے لوگ ہوں گے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر جو بات مطلب کنفیوژن میں لوگوں کو ڈالے ہوئے ہے، اور جس پر یعنی جس کی یہ انڈرسٹینڈنگ جو ابھی میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، یہ بہت حال میں ہے نا ہمارے دور حاضر کے بڑے علماء میں سے جو ہے علامہ سید عبداللہ طارق صاحب نے اس پر روشنی ڈالی ہے نا، اس بات کو سمجھا ہے اور پھر لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے.
تو انہوں نے بتایا کہ اب جواب ایک ہی ہے، اور یعنی سوال ایک ہی ہے، وہ کون سی قوم آئے گی، اور جواب دو ہیں، اور بظاہر دونوں جواب کانٹرڈکٹری ہیں، مختلف ہیں، کیونکہ حضرت سلمان فارسی فارس کے رہنے والے تھے، ایران کے رہنے والے تھے، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری جو ہیں وہ یمن کے رہنے والے تھے۔ اور اگر آپ گوگل میپس پر چلے جائیں گے اور آپ مکہ یا مدینہ آپ سلیکٹ کر لیجئے، اور وہاں سے پھر اب آپ دیکھیے کہ پرشیا کدھر ہے نا، آپ کو ایک ڈائریکشن میں ملے گا، اور پھر آلموسٹ 90 ڈگری کے اینگل پر آپ کو جو ہے، مطلب ایران ایک طرف ملے گا، 90 ڈگری کے اینگل پر پھر آپ کو یمن ملے گا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ بھئی ایک ہی ڈائریکشن کے اندر دونوں مقامات ہیں اور ایک ذرا آگے پیچھے ہے، اور یعنی ایسے اشارہ کر کے اس ڈائریکشن کی طرف جو ہے کبھی یمن کہہ دیا، کبھی فارس کہہ دیا، ایسا نہیں ہوا۔ یہ دو ٹوٹلی ڈیفرنٹ ڈائریکشنز کے اندر ہے، 90 ڈگری کے اوپر اپروکسیمیٹلی یہ آتے ہیں۔ اب یہ دو مختلف جواب ہو گئے، دونوں روایتیں صحیح ہیں، لیکن قوم آنے والی ایک ہی ہے۔ اب یہ دو الگ الگ قوموں کی طرف اشارہ ہے، تو اب یہ بظاہر کانٹرڈکٹری باتوں کو بیک وقت ہے نا دونوں کو سچ کرتے ہوئے سمجھنے کی ضرورت تھی، اور ایسا کیا جاتا ہے۔ حدیثوں کے جو ماہرین ہیں وہ لوگ اس طرح سے کرتے ہیں، اور اس میں جو میتھڈ استعمال ہوتا ہے اسے کہتے ہیں تطبیق۔ اوکے، تطبیق یعنی دو بظاہر کانٹرڈکٹری باتوں کو اس طرح سے سمجھا جائے کہ دونوں باتیں بیک وقت صحیح ہوں اور وہ کانٹرڈکٹ نہ کریں آپس میں ایک دوسرے کو۔ تو اس سلسلے میں تطبیق جو کی گئی، یہ غور کیا گیا کہ وہ جو لوگ ہیں وہ کس نسل کو بلونگ کرتے ہیں، کس ریس کو بلونگ کرتے ہیں، ہے نا۔ اور جب غور کیا گیا تو پتا چلا کہ یہ جو پرشیا کے، ایران کے رہنے والے لوگ تھے یہ تھے آرین، اور یہ جو یمن کے رہنے والے لوگ تھے وہ تھے سندھی اور دراوڈ نسل کے۔ یہ دنیا کی تین بڑی ریسز ہیں، آرین اور سندھی اور دراوڈ۔ یمن کے رہنے والے سندھی اور دراوڈ جو ہے ریس کے تھے، اور پھر اب دونوں کو کمبائن کر کے یہ دیکھا گیا کہ دنیا میں وہ کون سا مقام ہے جہاں پر یہ تینوں نسلیں، یعنی دو مقامات سے تینوں نسلیں نکل کر آ رہی ہیں، ہے نا۔ آرین جو ہے پرشیا سے، اور یمن سے جو ہے سندھی بھی ہیں، اور وہاں پر دراویڈین بھی ہیں۔ تو یہ تینوں ملا کر یہ کل تینوں ہوتے ہیں۔ یہ تینوں نسلیں دنیا میں کہاں پر اکجا ہوئی، کمبائن ہوئی، اور پھر ان کی ملی جلی نسل ایک قوم کی حیثیت سے دنیا میں وجود میں آئی اور دنیا میں اس وقت ہے۔ تو دنیا میں جب یہ تلاش کی گئی تو کیا ملا؟ ہمیں ملی وہ قوم کہاں پر؟ ہمارے ملک ہند کے اندر، بھارت کے اندر، ہندوستان کے اندر، انڈیا کے اندر، کہ یہاں پر آپ دیکھ لیں نارتھ انڈیا سے لے کر پورے ساؤتھ انڈیا تک آپ کو آرین بھی ملیں گے، آپ کو سندھی بھی ملیں گے، آپ کو دراویڈین بھی ملیں گے، اور یہ سب کے سب لوگ آپس میں ہے نا ایک قوم کی حیثیت سے، ہندو قوم کی حیثیت سے دنیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں۔ یہ تینوں کی ملی جھلی نسل، یہ ہے دوسرا ایویڈنس کہ ہماری ہندو قوم کو اللہ منتخب کرنے جا رہا ہے۔ اس بھاری ذمہ داری کو ہماری ہندو قوم کو جو ہے اللہ تعالیٰ سونپنے جا رہا ہے۔ یہ رہی اس کی دوسری دلیل۔ تیسری ایک میں اور دلیل آپ کے سامنے رکھوں، مشکات شریف کی حدیث ہے، باب ثواب حاذہ الامہ۔ یہ حدیث کو میں پڑھتا ہوں، بڑی دلچسپ ہے، آپ لوگ بھی غور کریے۔ عربی میں بھی پڑھوں گا اور پھر اس کا میں ترجمہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ عن جد عمرو بن شعیب، ٹھیک ہے، ایو خلق اعجب الیکم ایمانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا
کہ ایمان لانے کے اعتبار سے سب سے حیرت انگیز ایمان، دلوں کو لبھا لینے والا ایمان کس کا ہے؟ ایمان وشواس، ٹھیک ہے، آستھا رکھنے والے جس چیز میں آستھا رکھتے ہیں، وشواس رکھتے ہیں، ہے نا، ایمان۔ تو ای الخلقی وہ کون سی کریشن ہے، کون سی مخلوق ہے؟ اعجب الیکم ایمانا، جن کا ایمان تمہارے نزدیک حیرت انگیز ہے۔ یہ جو عربی کا اعجب ہے یہ اردو کا عجیب نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ اردو سے ڈائریکٹلی ویسے کر کے کنفیوز مت کریے، عجیب نہیں ہے، حیرت انگیز، اعجب، دلوں کو لبھا لینے والا، ٹھیک ہے۔ تو ایسا ایمان کون سی مخلوق کا ہے؟ تو صحابہ نے جواب دیا۔ اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی پوچھتے تھے تو صحابہ کرام جواب دیتے تھے، گیس کرتے تھے، ہے نا۔ تو قالو، صحابہ نے کہا، الملائکہ، کہ فرشتوں کا ایمان۔ رسول اللہ نے جواب دیا، قال وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم، انہیں کیا ہو گیا ہے، فرشتوں کو کیا ہو گیا، وہ کیسے ایمان نہیں لاتے؟ وہ تو اپنے رب کے پاس رہتے ہیں۔ یعنی فرشتوں کا ایمان ہے بہت اونچے درجے کا، لیکن اس میں حیرت انگیز اور دلوں کو لبھا لینے والی بات نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، وما لهم لا يؤمنون، انہیں کیا ہو گیا، وہ کیسے ایمان نہیں لاتے؟ وهم عند ربهم، وہ تو اپنے رب کے پاس رہتے ہیں۔ قالوا، پھر صحابہ نے کہا، فالنبیون، نبیوں کا ایمان، نبی یعنی پیغمبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، قال وما لهم لا يؤمنون، انہیں کیا ہو گیا، وہ کیسے ایمان نہیں لاتے؟ والوحی ینزل علیہم، ان پر تو اللہ کی طرف سے جو ہے وہی نازل ہوتی ہے۔ اب پھر تیسرا گیس کر رہے ہیں صحابہ، قالوا فنحن، ہم یا رسول اللہ، ہم۔ قال وما لکم لا تؤمنون، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، تمہیں کیا ہو گیا، تم کیسے ایمان نہیں لاتے؟ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، جبکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں۔ اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام خاموش ہو گئے۔ یہ ایسی عام مطلب ان کی عادت تھی، ہے نا، وہ اپنے جوابوں کو فریلی، فرینکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شیئر کر دیتے، ہے نا، اور پھر جب انہیں نہیں معلوم ہوتا تو پھر وہ لوگ خاموش بیٹھ جاتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود جواب دیتے۔ سنیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا سنو، ان اعجب الخلقی الیہ ایمانا، مجھ پر ایمان لانے کے اعتبار سے سب سے حیرت انگیز ایمان جس مخلوق کا ہے، لقومن، وہ لازماً ایک قوم ہے، یکونون من بعدکم، وہ تمہارے بہت بعد کو آئے گی، یجدون صحفا، انہیں کچھ صحیفے ملیں گے، انہیں کچھ گرنتھ ملیں گے، انہیں کچھ آسمانی کتابیں ملیں گی، صحف پلورل میں ہے، یجدون صحفا فیہا کتاب، اس میں انہیں اللہ تعالیٰ کی تعلیمات ملیں گی، وہ تعلیمات ملیں گی جو قرآن میں ہیں، فیہا کتاب، اس میں انہیں قرآن ملے گا، یؤمنون بما فیہا، تو ان کتابوں میں جو کچھ ہے وہ اس کے ذریعے سے ایمان لائیں گے۔ کس پر ایمان لائیں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وہ بات آپ کے اس جملے کے بالکل ابتدا میں، الا ان اعجب الخلق الیہ ایمانا، مجھ پر ایمان لانے کے اعتبار سے سب سے حیرت انگیز ایمان لازماً ایک قوم کا ہے جو تمہارے بہت بعد کو آئے گی، انہیں کچھ آسمانی کتابیں ملیں گی، ہے نا، اس میں قرآن ملے گا، ان کے ذریعے سے وہ ایمان لائیں گے۔ حیرت انگیز بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہاں پر یہ بات صاف طور پر یعنی سمجھنے کی ہے کہ قرآن کو ڈسکور کرنے کی یہاں پر بات نہیں ہو رہی، کہ قرآن مجید کبھی اس طرح سے کھویا نہیں ہے نا، اور یہاں پر ایک آسمانی کتاب کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں پر صحف، کئی آسمانی کتابوں کی بات ہو رہی ہے، جو وہ لوگ پائیں گے، انہیں ملیں گی۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد اب کوئی پیغمبر آنے والے نہیں ہیں، تو اور جب پیغمبر نہیں آئیں گے تو پھر اور کوئی نئی کتاب نازل ہونے والی نہیں ہے، کتابیں نازل ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ تو پھر یہ کون سی آسمانی کتابیں ہیں جو یہ لوگ پائیں گے، جو انہیں ملیں گی؟ تو یہ وہ آسمانی کتابیں ہوں گی جو اللہ تعالیٰ نے پچھلے زمانوں میں نازل کی تھی، لیکن لوگ ان کتابوں سے کٹے ہوئے تھے۔ لیکن پھر ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب لوگ ان کتابوں کو ری ڈسکور کریں گے، دوبارہ ان کتابوں سے وہ کنیکٹ ہوں گے، اور جب وہ ان کتابوں کا بالکل انبیاس طریقے سے، بنا کسی تعصب کے، بغیر کوئی پری اوپینین کے، ہے نا، پہلے سے ایک فیصلہ کر کے، پہلے سے اوپینین بنا کر نہیں، اوپن مائنڈ کے ساتھ میں، پورے اخلاص کے ساتھ میں جب وہ ان کتابوں کو پڑھیں گے، ان کی تلاوت کا حق ادا کریں گے، تو پھر انہیں کیا ملے گا؟ انہیں وہاں پر وہی تعلیمات ملیں گی، ہے نا، کیونکہ اللہ کی تعلیمات ہمیشہ سے وہی ہے نا۔ یہ بات میں آپ کے سامنے کتنی مرتبہ الگ الگ موضوعات کے تحت جو ہے ریپیٹ کر چکا ہوں کہ اللہ کے پاس جو دین ہے، جو دھرم ہے، وہ ہمیشہ سے ایک ہی رہا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام جسے عربی میں اسلام کہتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے فاؤنڈر نہیں، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں۔ آخر میں آنے والے کو فاؤنڈر نہیں کہتے، فاؤنڈر تو سب سے پہلے آنے والے کو اور اسے لانے والے کو کہتے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ وہ سیدنا آدم علیہ السلام ہیں، جنہیں ہماری ہندو قوم سویمبھو منو، ہے نا، کہہ کر پکارتی ہے۔ آدی مانو، سب سے پہلے آدمی، ہے نا، تو وہ ہیں اسلام کے بانی، عربی میں جسے اسلام کہتے ہیں سمرپن، پرمیشور کی آگیا کا پالن کرنے والے، اس کی اچھاؤں کے آگے سمرپن کر دینے والے، ہے نا، اللہ کی مرضی کے آگے سر تسلیم خم کر دینے والے، سرنڈر کرنے والے، اوبیڈینٹ، فرما بردار، ہے نا، یہ عربی میں اسے اسلام کہتے ہیں، اور پیس بھی کہتے ہیں، شانتی۔ تو وہ شانتی کا دھرم لایا ہے سویمبھو منو نے، حضرت آدم علیہ السلام نے۔ تو ہمیشہ سے ہر آنے والے پیغمبر نے پھر اسی دین کی، اسی دھرم کی یاد دہانی کروائی، ہے نا۔ تو ان کے پاس پھر جو کتابیں نازل کی گئی تھی، اس میں اور پھر کوئی تعجب کی بات باقی نہیں رہتی کہ پھر اس میں بھی وہی تعلیمات ہیں، اور قرآن میں واضح طور پر کہا گیا کہ بھئی ان ھذہ تذکرہ، یہ تو ایک ریمائنڈر ہے۔ اس سے پہلے جب بھی یہ پیغام جو ہے آپ لوگوں کو دیا گیا ہے، یہ آخری بار آپ کو جو ہے پھر ریمائنڈ کیا جا رہا ہے، یاد دہانی ہے نا۔ تو یاد دہانی کسی نئے سبق کو نہیں کہتے، ہے نا، پرانے بھولے ہوئے سبق کو کہتے ہیں۔ بہرحال یہ یعنی اپنے آپ میں ایک الگ سبجیکٹ ہے، اس پر میں نے آپ سے بات کی ہے، تھوڑا بہت اس موقع پر میں نے سمرائز کیا ہے۔ انہیں وہ کتابیں ملیں گی، وہ پائیں گے، وہ ری ڈسکور ہوں گے، وہ ری کنیکٹ ہوں گے، ہے نا، اور پھر جب ان کا وہ مطالعہ کریں گے تو اس میں انہیں قرآن مجید ملے گا، وہی تعلیمات انہیں ملیں گی، ہے نا، اور ریئل تعلیمات ملیں گی۔ وہ جس کو ہم نے جو توجیہ تشریح غلط کر کے، بگاڑ کر کے، یہ جو فساد ہم نے دنیا کے اندر برپا کر رکھا ہے مسلمانوں نے، وہ اس طرح سے نہیں سمجھیں گے، وہ اس کے ریئل میننگ کو، ریئل انٹرپریٹیشن کو سمجھیں گے، قرآن سے بھی اور وہ اپنی ان آسمانی کتابوں سے بھی، ہے نا۔ کیونکہ آج کے دور میں مطلب جتنا غلط ہم نے کر کے، ہے نا، توجیہ تشریح غلط کر کے، بگاڑ کر، اور ایک نفرت کا، ہے نا، دوری کا، فسادی ایک ماحول جو ہم نے بنا رکھا ہے دین کے نام سے، وہ دیکھ کر تو لوگ انہیں پسند بھی نہیں کر رہے نا، اسلام سے اپنے کوئی تعلق کو جوڑنے کے لیے، سب نہیں، مگر بہت سارے لوگ ہیں وہ پسند بھی نہیں کر رہے۔ ان کو جب وہ سملیرٹی بتائی جا رہی ہے ویدوں کی، گیتا کی اور قرآن کی، تو وہ بولے کہ بھائی قرآن سے اس کو آپ ریلیٹ مت کرو، وہ نہیں چاہیے، وہ آپ کی کتاب ہوں گی، وہ ہماری نہیں۔ کیوں اتنے وہ بیزار ہیں؟ کیونکہ وہ غلط توجیہ تشریح جو ہے ہم نے کی ہے، اور اسی پر ہماری اکثریت آج بھی ڈٹی ہوئی ہے۔ اس کو کریکٹ کرنے کے لیے، اپنی غلطی ماننے کے لیے، اس کو پھر اس کے ریئل انٹرپریٹیشن کو جو ہے پروموٹ کرنے کے لیے، ماضی میں کی گئی غلطیوں پر معافی مانگنے کے لیے ہماری میجورٹی ابھی بھی تیار نہیں ہے۔ بہرحال وہ لوگ ایسے نہیں رہیں گے، وہ انبیاس طریقے سے وہ پڑھیں گے، ہے نا، اور پھر انہیں وہی تعلیم وہاں پر ملے گی، وہ ایمان لائیں گے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائیں گے۔ یہ ایک حدیث ہے۔ ایک اور روایت دیکھیے، تقریباً سیم ہے روایت،
وہ سوال اور جواب وہ سیم ہے. بالکل آخری کا جو جملہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ جملے میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. انس ابن مالک، یہ حضرت انس بن مالک سے یہ روایت جو ہے نقل کی گئی ہے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اور یہ ہیثمی میں جو ہے یہ روایت آئی ہے. روایت پوری کی پوری ویسی ہے. بالکل آخری کا جملہ آپ سنیے. وَلَٰكِنَّ أَعْجَبَ النَّاسِ ایمانًا، لیکن سب سے حیرت انگیز ایمان جو ہوگا وہ کچھ لوگوں کا ہوگا، انسانوں کا ہوگا. قوم، وہ ایک قوم ہوگی. وَلَٰكِنَّ أَعْجَبَ النَّاسِ ایمانًا قوم، وہ ایک قوم ہوگی جو حیرت انگیز ایمان والی ہوگی. یجیئون من بعدکم، وہ تمہارے بہت بعد کو آئے گی. یعنی صحابہ سے کہہ رہے ہیں رسول اللہ، وہ تمہارے بہت بعد کو آئے گی. فَيَجِدُونَ كِتَابًا مِّنَ الْوَحْيِ، وہ وحی کی ایک کتاب پائیں گے. انہیں وحی کی ایک کتاب ملے گی. ایک کتاب یہاں پر فَيَجِدُونَ كِتَابًا مِّنَ الْوَحْيِ، انہیں وحی کی ایک کتاب ملے گی. فَيُؤْمِنُونَ بِهِ، پس وہ اس پر ایمان لائیں گے. وَيَتَّبِعُونَهُ، اور وہ اس کی اتباع کریں گے. فَهُمْ أَعْجَبُ النَّاسِ ایمانًا، وہ ہے حیرت انگیز ایمان والے لوگ. اب یہاں پر پھر وہ بات غور و فکر کرنے کی ہے کہ دنیا میں آخر سابق آسمانی کتابوں میں سے وہ کون سی آسمانی کتاب ہے جس سے لوگ بالکل تعلق توڑ کر جو ہے بیٹھے ہوئے تھے، پڑھتے نہیں تھے، اس کے اسباق میں سے یعنی علم حاصل نہیں کرتے، ہے نا، اور برائے نام وہ کتاب ان کے پاس تھی. مذہبی پیشواؤں کی ان کتابوں کے اوپر، یعنی ایک حدیث کے اندر یجدون صحفاً، انہیں کئی آسمانی کتابیں ملیں گی، یعنی پلورل میں ہیں وہ، ہے نا، کئی گرنتھ ملیں گے انہیں، اسکرپچرز. اور یہاں پر فَيَجِدُونَ كِتَابًا مِّنَ الْوَحْيِ، انہیں وحی کی ایک کتاب ملے گی. یعنی یہ ایک الگ کتاب ہے، پھر وہ پلورل میں تھا اور یہ سنگولر میں ہے. ایسی کون سی پرانی آسمانی کتابیں ہیں جس سے لوگ لا تعلق ہو گئے تھے اور برائے نام تعلق تھا، یا وہ چیزیں وہ کتابیں ان کے ایکسس میں نہیں تھیں، وہ چاہ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تھے، یا پھر ان کے لیے پڑھنا ناممکن تھا. لیکن پھر اب وقت کے گزرتے گزرتے، حالات کے بدلتے بدلتے، ہے نا، اللہ نے وہ حالات پیدا کر دیے ہیں کہ اب وہ کتابیں منظر عام پر دوبارہ آ گئی ہیں، اور اب وہ ہر ایک کے لیے ایکسیسیبل ہو گئی ہیں، اور ان کے بارے میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ وہ آسمانی کتابیں ہیں، وہ انسانوں کی لکھی ہوئی نہیں ہیں. اور لوگ ریپڈلی، بڑی تیزی کے ساتھ اب ان کتابوں سے کنیکٹ ہو رہے ہیں. ایک سیٹ آف اسکرپچرز بھی ہے اور ایک سنگولر، ایک الگ اسکرپچر بھی ہے. پوری دنیا میں آپ کھنگال کر دیکھیے، آپ ڈھونڈ کر دیکھیے، آپ کو یہ منظر جو ہے آپ کو ہندوستان میں ملے گا. وہ جو یجدون صحفاً ہیں وہ آپ کو یہاں پر ملیں گے 4 وید. ایک دور تھا جب، یعنی آج سے تقریباً میں اگر اندازے سے کہوں تو آپ سمجھے 300 سال اور اس سے اور پرانا، وید لکھے ہوئے نہیں تھے. جو ہندو، جو سناتن پنڈت ہوتے تھے وہ اسے بائی ہارٹ کرتے تھے، اور وہ سینہ بسینہ ان کے خاندانوں کے اندر بائی ہارٹ جو ہے اسے کر کے سیو کیا جاتا تھا اور ٹرانسمٹ کیا جاتا تھا، اس کو باقی رکھا گیا، حفظ کر کے، بائی ہارٹ کر کے. اور الگ الگ خاندان ہوتے ہیں، آپ لوگ واقف ہوں گے، ویدی، دوی ویدی، تری ویدی، چتر ویدی. یہ خاندان مل کے، ہے نا، کتنے ویدوں کو وہ حفظ کرتے تھے، یاد کرتے تھے، یہ اس سے ہے ان کے نام. ویدی مطلب ایک وید کو حفظ کرنے والا وہ خاندان، پورے مل کر جو ہے اسے یاد کرتے تھے اور اسے پھر اپنے خاندان کے اندر اسے وہ باقی رکھتے تھے، فیوچر جنریشن میں وہ ٹرانسمٹ کرتے تھے. دوی ویدی 2 ویدوں کو حفظ کرنے والے، تری ویدی 3 ویدوں کو حفظ کرنے والے، چتر ویدی 4 ویدوں کو حفظ کرنے والے. اور یہ رینکنگ کے اندر مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 4 وید یاد کرنے والے ان کی اور زیادہ امپورٹنس تھی. اور چونکہ یہ ان کے پاس حفظ ہوا کرتا تھا، بائی ہارٹ ہوا کرتا تھا، تو جب تک وہ نہیں بتائیں گے تو پھر دوسرے جو ہندو ہیں، جو دوسرے سناتنی ہیں،
ان کے لیے پاسبل نہیں تھا کہ پھر وہاں سے تعلیم حاصل کرنا. یہ ایک دور بڑا گزرا ہے نا ہماری ہسٹری کے اندر یہ ہے. اور پھر اس کے بعد میں تقریباً 300-250 سال پہلے برٹش مشنریز، کرسچن مشنریز انڈیا میں آئے. میکس مولر، گریفتھ، انہوں نے آ کر یہاں پر رہ کر سنسکرت کی زبان سیکھی اور پنڈتوں کے ساتھ میں رہے. زندگیاں انہوں نے کھپا دی یہاں پر، اور پھر پیسے دے کر، مال و دولت دے کر، بہت سارا مطلب اس طرح سے ان کو اپنے کانفیڈنس میں لے کر انہوں نے ان پنڈتوں کے پاس سے ویدوں کو لکھا اور رائٹنگ میں لے کر آئے. یہاں سے 250-300 سال کے درمیان کے عرصے میں ہوا ہے. اور اسی لیے تو پھر آپ کو آرکیولوجی کے اندر وہ ملتا نہیں ہے. جو لوگ یہ رکھتے ہیں نا آرگیومنٹ کہ ارے وید تو بالکل ابھی حال میں لکھے گئے، تو بھائی نہیں لکھے گئے تھے، بائی ہارٹ تھے، پہلے سینہ بسینہ ٹرانسفر ہوتے تھے، لکھے ہی گئے آج سے 250-300 سال کے یہ پیریڈ کے اندر. لکھنے والوں کی ہسٹری معلوم ہے، گریفتھ ہے، میکس مولر ہے. سب سے پہلے جو انگلش سنسکرت ڈکشنری ہے سر مونیئر ولیمز کی جو ہے سنسکرت انگلش ڈکشنری ہے. حیرت انگیز کام ہے، آپ کبھی نکال کر دیکھیے. یعنی کوئی ایک لفظ سنسکرت کا انہوں نے اس کی جب میننگ دیا ہے تو ویدوں میں کہاں کہاں پر آیا، کس کس میننگ میں آیا، اپنشد میں کہاں آیا، پرانوں میں کہاں آیا ہے نا، اتہاس میں کہاں کہاں پر، کون سے لٹریچر میں اس کا جو ہے استعمال ہوا. بھئی کوئی ایک انسان ایک زندگی کے اندر اتنا مطالعہ کیسا کر سکتا ہے؟ انہوں نے اس درجے پر جو ہے وہ خدمتیں انجام دی ہیں، وہ پورا ریٹن میں لے کر آئے. لیکن پھر بھی چونکہ ایک مونوپولی تھی، وہ کتابیں کنٹرول میں تھیں، دھرم خود یعنی پنڈتوں کے کنٹرول میں تھا، تو اس کے بعد بھی پھر ایک بڑا دور وہ چلا ہے جہاں پر لوگوں کے لیے وہ کتابوں کا ایکسس کرنا پاسبل نہیں تھا، پڑھ نہیں سکتے تھے، ہے نا. شودر تھے اور ویشیہ تھے اور شتری تھے، یہ کاسٹ کے اندر جو ہے لوگوں کو تقسیم کر کے رکھا گیا تھا، اور پھر یہ ان کے لیے پاسبل نہیں تھا، ہے نا، بلکہ ان کو سزائیں دی جاتی تھی اگر وہ سن لیتے، پڑھ لیتے. یہ دور سے بھی ہم گزرے ہیں، یہ بھی ہماری ہسٹری کے اندر ہیں. اور یہ پرانی باتیں، مطلب یہ باتیں میں آپ کے سامنے ایک فیکٹ کی حیثیت سے بتا رہا ہوں. یہ یعنی آج حالات بدل گئے ہیں، اور آج اب ایکوالٹی کا دور، جہاں پر اگرچہ کہ وہ برائیاں سماج کے، یہ انیکوالٹی کی برائیاں ابھی پوری طرح سے گئی نہیں ہیں، ہے نا، ابھی بھی بڑے حد تک باقی ہیں، مگر وہ بڑی تبدیلی آپ دیکھ رہے ہیں، ہے نا. شیڈیول کاسٹ، شیڈیول ٹرائب، وہ لوگ جو شودر تھے وہ دلت کہلائے، اور پھر وہ SC ST BC، ہے نا، اور پھر اب ان کے اپلفٹمنٹ کے لیے اب وہ بڑے بڑے عہدوں کے اوپر کس طرح سے فائز ہو رہے ہیں، ہے نا. اور وہ بھی کون کر رہا ہے؟ وہی لوگ کر رہے ہیں، ہے نا. پریزیڈنٹ آف انڈیا کو آپ دیکھیں گے تو ایک خاتون بھی ہیں، اور پھر وہ بیکورڈ جو ہے ٹرائب سے تعلق رکھنے والی بھی ہیں، اور ان کو جو ہے پریزیڈنٹ آف انڈیا پر لا کر بٹھایا گیا. یہ کوئی مسلمانوں نے نہیں کیا، یہ وہیں سے ہمارے ہندو بھائیوں نے کیا ہے. یہ بڑے بڑی تبدیلیاں ہیں جو ابھی آئی ہیں، ہے نا، اور آتی چلی جا رہی ہیں. اور اب سائنس اور ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر چکے ہیں کہ اب ویدوں کو کسی سے بچا کر رکھنا پاسبل نہیں ہے نا. اور یہ جو گمراہی، یہ جو جس طریقے سے مونوپولی بنائی گئی اور دھرم پر ایک کنٹرول، اسکرپچرز پر جو کنٹرول جو رکھا گیا، یہ آپ کو پھر ہر جگہ پر ملے گا. یہ مسلمانوں میں بھی ملے گا، آج بھی ملیں گے آپ کو وہ مسلمان جو کہیں گے کہ بھائی قرآن ایک عام مسلمان سمجھ نہیں سکتا، سمجھنے کی کوشش کرے گا بھٹک جائے گا. حیرت کی بات، یہ ملیں گے نا آپ کو ایسے لوگ. کچھ کتنے کی علوم چاہیے، 18 علوم چاہیے کہتے ہیں. وہ علوم ہے تو پھر قرآن کو سمجھ سکتے، نہیں تو نہیں سمجھ سکتے، پڑھے تو گمراہ ہو جاتے. ارے دنیا میں نان مسلم قرآن پڑھ کے ان کو ہدایت مل رہی، یا مسلمان پڑھا تو بغیر یہ 18 علوم کے انہیں بھٹک جاتا کہتے. یہ بہرحال یہ کیا ہے؟ یہ مونوپولی ہے نا، دین کو اپنے کنٹرول میں رکھ کے اپنی منمانی چلانے کا، ہے نا. یہ جو مونوپولی کہیں گے آپ اسے، یہ مونوپولی یہ ہر جگہ پر آپ کو جو ہے ملے گی. یہ یہودیوں میں بھی ملے گی، عیسائیوں میں بھی ملے گی. وہ چاہتے ہیں کہ وہ چیزوں کو کنٹرول میں رکھیں. عوام کو وہ بولیں گے نہیں تم کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، تم کو سمجھ میں آئے گا نہیں، تو لہٰذا تم کوشش بھی مت کرو. ہاں کیا مسئلہ ہے، آ کر ہم سے پوچھو، ہم بتائیں گے. پھر یہ بتاتے ہیں اپنی منمانی، ہے نا، بغیر کوئی ریفرنس کے یہ بتاتے ہیں. اور لوگ، عوام کا تو عام مزاج ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ بلائنڈلی ٹرسٹ کرتے ہیں. نہیں حضرت بتا رہے ہو، کیونکہ اب عالم دین ہیں، پنڈت ہیں، پادری ہیں، تو آٹومیٹیکلی عوام الناس ان کے سامنے جھک جاتی ہے، اور پھر ان پر ایک ٹرسٹ رہتا ہے لوگوں کو، ہے نا. ہونا بھی چاہیے،
کیونکہ ہر عالم دین، ہر پنڈت جو ہے برا نہیں ہوتا. اب اس میں سے جو شر پسند ہوتے ہیں وہ لوگ کرتے ہیں پھر دھاندلیاں، وہ مس یوز کرتے ہیں اس رسپیکٹ کا اور اس ٹرسٹ کا جو عوام ان کے اندر رکھتی ہے نا، اور وہ پھر دین کو بگاڑتے ہیں اور منمانی اپنی باتیں بتاتے ہیں. اور یہ وہ منمانیوں کا اور ان کی اپنی باتوں کا ہی یہ رزلٹ ہے جو آپ آج سماج میں دیکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی چاہے وہ جس دھرم سے تعلق رکھنے والا ہو، جس دھرم گرنتھ سے، جس آسمانی کتاب سے بھی وہ لوگوں کو گائیڈ کرے، اگر اس کی گائیڈنس آسمانی کتاب کے مطابق ہے تو وہ لوگوں کے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا کرے گی، انسانوں کے اندر جسٹس اور ایکوالٹی پیدا کرے گی، اور لوگوں کے اندر ہیومینٹی پیدا کرے گی، انسانیت. اور جہاں کہیں بھی ٹیڑھا انٹرپریٹیشن ہے اور ان کی منمانی جو ہے انہوں نے بتائی ہے دین کے نام سے، دھرم کے نام سے، وہاں آپ کو لوگوں کے اندر پھوٹ دکھے گی، ڈیوائڈ دکھے گا، ان ہیومینٹی دکھے گی، ہے نا، جانوروں جیسے جو ہے ویوہار آپ کو دکھیں گے، لوگوں کو دبانا، کچلنا، اپریس کرنا، لوٹنا، ہے نا، پیسوں کو لوٹنا، عزتوں کو لوٹنا، یہ سب آپ کو دکھے گا جو اس وقت ہماری سوسائٹی کے اندر کھلے عام ہے نا، کہیں پر بھی آپ نظر ڈالیے یہ عام منظر ہمیں نظر آتا ہے. تو بہرحال وہ ہوا تھا ان کے ساتھ میں، لیکن اب وہ دور میں ہم داخل ہو چکے ہیں. اور الحمدللہ وہ کتابیں کون سی ہیں؟ تو ایک تو میں نے آپ سے کہا کہ وہ سیٹ آف اسکرپچرز جو ری ڈسکور ہو رہے ہیں وہ وید ہیں، 4 وید ہیں، رگ وید ہے، یجروید ہے، سام وید ہے اور اتھر وید ہے. اور وہ جو ایک کتاب ہے جو الگ اپنے آپ میں ایک کتاب کی حیثیت رکھتی ہے اور اس کا نام خود ہے بھگوت گیتا، یعنی وہ نام کا بھی اگر آپ ٹرانسلیشن کریں گے تو اس کا میننگ کیا ہے؟ کلام الہی، بھگوت گیتا، بھگوان کا گیت، نغمہ الہی، دا سانگ آف گاڈ، دا سانگ ڈیوائن. یہ الگ الگ طریقے سے اس کے جو ہے ترجمے کیے جاتے ہیں. ارے کلام الہی وہ لوگ خود مان رہے ہیں، اگرچہ کہ گیتا جو ہے مہابھارت کا ایک پارٹ ہے، مگر اسے ایک الگ بک کی حیثیت سے مانا جاتا ہے، اسے ڈیوائن سمجھا جاتا ہے. سارے ہندو ڈیوائن نہیں سمجھتے، آریہ سماجی گیتا کو جو ہے ڈیوائن نہیں سمجھتے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اوور ویلمنگ میجورٹی ہمارے ہندو سماج کی اسے ڈیوائن بک مانتی ہے. وہ شلوک اس کے پڑھتے ہیں اور پھر اس کے اندر سے وہ ہدایت اب لے رہے ہیں، ہے نا، ویدوں سے بھی لے رہے ہیں، اپنشدوں سے بھی لے رہے ہیں، اور وہ بھگوت گیتا سے بھی ہدایت لے رہے ہیں. بہترین تعلیمات جسے میں اور آپ توحید کہتے ہیں، ہے نا، توحید، ایک ایشور واد، پرمیشور ایک ہی ہے، اسی کی اپاسنا کی جائے گی، اس کے علاوہ کسی کی بھی نہیں کی جائے گی، اس کی بھرمار ہے ویدوں کے اندر، اپنشدوں کے اندر اور بھگوت گیتا کے اندر. ایسا نہیں کہ بھائی چلتے چلتے کہیں مینشن کر دیا، ایک آدھ جگہ پر ذکر آ گیا ہے، نہیں، بھرا ہوا ہے. اور شرک جسے ہم کہتے ہیں کہ پرمیشور کا کوئی ساجی کسی کو بنایا جائے، اللہ کا مد مقابل کسی کو بنایا جائے، ہے نا، شریک کسی کو کیا جائے، اس کا خوب کھنڈن آپ کو ملے گا ویدوں میں، اپنشدوں میں اور بھگوت گیتا کے اندر. اور اس کے علاوہ یعنی بہت ساری تعلیمات جسے میں اور آپ ہماری اپنی اسلامی دینی تعلیمات سمجھتے ہیں، وہ ان کتابوں کے اندر آلریڈی موجود ہے نا. اللہ نے جب نازل کیا ہے، دین وہی ہے، تو آسمانی جو سابق آسمانی کتابیں ہیں اس میں بھی وہی پیغام اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی بھیجا تھا، بعد میں بھی وہ بھیجتا رہا، آخر میں بھی اس نے وہی بھیجا ہے. تو یہ ساتھیوں، چونکہ یہاں وقت ختم ہو گیا، چند دلائل باقی ہیں، وہ انشاءاللہ زندگی باقی رہی، موقع رہا تو آئندہ جمعے میں آپ کے سامنے رکھوں گا. یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہماری ہندو قوم ہے نا، وہ قوم ہے جسے اللہ اپوائنٹ کر کے، سلیکٹ کر کے اس منصب سے، اس ذمہ داری سے جو ہے نوازنے والا ہے. ٹھیک ہے، مگر یہ خوشخبری اسی وقت ہوگی جب ان کو بلانے والوں میں، ان کو لے کر آنے والوں میں ہم شامل ہوئے. اگر ہم بیزار رہے، دور رہے، اور نہ لانے والوں میں اگر ہمارا شمار ہو گیا تو یاد رکھیے اللہ ہمیں ہٹا کر انہیں لے کر آئے گا، ہے نا، دردناک عذاب دیتے ہوئے ہمیں ہٹائے گا. یعذبکم عذابا علیما ویستبدل قوما غیرکم والا معاملہ ہمارے ساتھ ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ دردناک عذاب دے گا اور انہیں بدل کر لے کر آئے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہوش میں آنے کی توفیق عطا فرمائے. پیار محبت کے ساتھ، عاجزی انکساری کے ساتھ، اپنائیت کے ساتھ میں اس سچے پیغام کو، تمام رشتوں کو جوڑتے ہوئے اپنی ہندو قوم تک پہنچانے کی اور انہیں دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.